آج ہم ایک ایسے طبی معاملے پر بات کر رہے ہیں جو کافی اہم ہے۔ ایک خاتون ہے، ان کے ہونٹ پر ایک زخم تھا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور ڈاکٹروں کو شبہ تھا کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس کیس کے کچھ طبی نوٹس ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ خاتون، ان کی عمر 45 سال بتائی گئی ہے اور ان کے بائیں اوپری ہونٹ پر آپ کہہ رہی تھیں ایک زخم تھا؟ جی بالکل، تقریباً 1 مہینے سے، اور اہم بات یہ تھی کہ یہ بھر نہیں رہا تھا۔ 1 مہینہ کافی وقت ہے، یہ پہلی تشویش کی بات ہوئی؟ جی ہاں، خاص طور پر منہ کے اندر اگر کوئی زخم اتنی دیر رہے تو یہ فکر کی بات ہے۔ اور جب معائنہ کیا گیا تو وہ زخم چھونے میں سخت تھا۔ سخت؟ جی سخت، جسے ہم انڈیوریٹڈ کہتے ہیں، مطلب ٹیشوز میں سختی آ گئی تھی، اور اس کے کنارے بھی ہموار نہیں تھے، یوں سمجھے بے قاعدہ تھے۔ اچھا۔ سائز بھی تقریباً 1.25 سینٹی میٹر بائی 0.25 سینٹی میٹر تھا۔ اور ایک اور چیز نوٹ کی گئی، بائیں طرف جبڑے کے نیچے ایک گلٹی، ایک نوڈ۔ سب مینڈیبولر نوڈ؟ جی، سب مینڈیبولر نوڈ وہ محسوس ہو رہی تھی جو حرکت بھی کر سکتی تھی۔ تو یہ سب علامات مل کر تشویش بڑھا رہی تھیں۔ اور اس کیس میں وہ تمباکو والی بات بھی تھی نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مریضہ پچھلے 10 سال سے تمباکو چبا رہی تھی۔ 10 سال؟ جی، اور تمباکو خاص کر چبانے والا یہ منہ کے کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ ایک خاص قسم ہے اورل سکویمس سیل کارسینوما، جسے OSCC کہتے ہیں۔ OSCC؟ جی، اس کا خطرہ تمباکو استعمال کرنے والوں میں کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان علامات اور اس ہسٹری کو ملا کر ڈاکٹروں کو فوراً OSCC کا ہی شبہ ہوا۔ تو شبہ تو ہو گیا، پھر یقین کے لیے کیا کیا؟ بائیوپسی ہوئی ہوگی؟ بالکل، تشخیص کی تصدیق کے لیے ٹشو کا نمونہ لینا ضروری تھا۔ بائیوپسی ہی واحد راستہ تھا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے لوکل اینستھیزیا سے۔ جی۔ پھر ایک بیضوی شکل میں چیرا لگایا جاتا ہے۔ اس میں زخم والا حصہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں تھوڑا سا آس پاس کا صحت مند ٹشو بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا، صحت مند ٹشو بھی شامل کرتے ہیں، کیوں؟ جی، یہ دیکھنے کے لیے کہ زخم کے کنارے کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مطلب کینسر کی صورت میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا کینسر کے خلیے صحت مند حصے تک تو نہیں پہنچ گئے۔ اسے مارجن کلیئرنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو نمونہ لیا گیا یہ مکمل موٹائی کا تھا، یعنی فل تھکنس، اور سائز میں کوئی 5/8 ملی میٹر کا تھا۔ ٹھیک ہے، نمونہ تو لے لیا، پھر اس جگہ کا کیا کیا جہاں سے لیا؟ پہلے تو خون روکنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جالی سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کبھی کبھی الیکٹرو کاٹری بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک مشین ہوتی ہے جو گرمی سے چھوٹی خون کی نالیوں کو بند کر دیتی ہے۔ اچھا۔ جب خون رک گیا تو پھر اس زخم کو ٹانکے لگا کر بند کر دیا، عام طور پر سلک کے دھاگے سے۔ اور وہ جو نمونہ لیا تھا وہ ٹشو؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ اسے فوراً ایک محلول فارملن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے۔ جی۔ پھر اس پر لیبل لگایا گیا OSCC بائیوپسی LUL، اور اسے ہسٹوپیتھولوجی لیب بھیج دیا گیا۔ ہسٹوپیتھولوجی لیب؟ جی، وہاں پیتھولوجسٹ خوردبین کے نیچے اس ٹشو کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں کینسر کے خلیے ہیں یا نہیں۔ حتمی تشخیص وہیں سے ہوتی ہے۔ سمجھ گئی۔ مریوا کو پھر کیا ہدایات دی گئیں جب وہ گھر گئیں؟ تمباکو تو فوراً بند کرنے کا کہا ہوگا؟ جی بالکل، سب سے پہلی اور سب سے ضروری ہدایت یہی تھی کہ تمباکو فوراً چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس دیں تاکہ انفیکشن نہ ہو، درد کم کرنے کی دوا، اور کھانے پینے میں احتیاط۔ کیسی احتیاط؟ نرم غذا کھائیں، کم مسالے والی، تاکہ زخم پر بوجھ نہ پڑے۔ اور پھر انہیں 5 دن بعد دوبارہ بلایا تھا فالو اپ کے لیے۔ ٹانکے نکالنے اور رپورٹ دیکھنے کے لیے؟ جی، ٹانکے نکالنے اور بائیوپسی کی رپورٹ ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو اس پورے کیس سے اہم بات کیا نکلی؟ کیا سبق ہے اس میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ جسم میں کوئی بھی تبدیلی، خاص طور پر منہ میں اگر کوئی زخم یا چھالا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے ہے، تو اسے بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر تمباکو وغیرہ کی عادت بھی ہو؟ بالکل، اگر تمباکو استعمال کرنے کی ہسٹری ہے تو اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ وقت پر ڈاکٹر کو دکھانا، اور اگر ڈاکٹر مشورہ دے تو بائیوپسی کرانا، یہ جلد تشخیص کے لیے بہت ضروری ہے۔ واقعی،
آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک معمولی سا نظر آنے والا زخم جو بھر نہ رہا ہو وہ کتنی سنجیدہ بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، اور یہ بائیوپسی کا عمل یہ تشخیص میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے بارے میں کتنا باخبر رہنا چاہیے۔ بظاہر چھوٹی علامات بھی کسی بڑی بیماری کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ تو اپنی صحت پر نظر رکھنا اور بروقت طبی مشورہ لینا یہ بہت ہی اہم ہے۔